الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ جمعے کے بیان میں نے شب برات کے متعلق مختصراً گفتگو کی تھی کہ شعبان کی 15ویں شب، جس کو بطور بونس کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عبادت کی رات بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے مزاج اور دین کے جو ہم سے تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں کوئی بھی نفلی عبادت ہے، اس میں مقصود تنہائی ہے، اور نفلی عبادت تنہائی میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ خاص راتوں میں خاص کر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو بلایا جاتا ہے اور خاص توجہ دی جاتی ہے۔ مفتی تقی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا کہ ایسا یہ کہ کوئی بادشاہ کسی کو کہے کہ آنا میرے پاس ذرا اکیلے میں اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، اب وہ اپنے ساتھ پورا لاؤ لشکر بھی لے جائے تو کیسا عجیب سا لگے گا۔ تو نوافل کے اندر مقصود تنہائی ہے کہ تنہائی میں جو نوافل پڑھنے کا مزہ آتا ہے وہ جلوت کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے تو اس میں ہم تفریح کی کوشش کرتے ہیں، اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ اس طرح نفلیں پڑھنا کہ اس میں جماعت کی نماز بھی بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے، حالانکہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، نفل نماز اکیلے اکیلے جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے اور اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ تنہائی میں راز و نیاز میں اللہ رب العزت سے باتیں کی جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ اور آپ یقین کریں کبھی اس چیز کو انسان تنہائی میں محسوس کرے کہ جب کمرے میں کوئی نہ ہو اور اس وقت آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اس وقت جو آپ کو مزہ آئے گا آپ اس کا تصور بھی شاید نہ کر سکیں۔ ہاں، جن کا جہاں ہے کہ جماعت کے ساتھ کرنی ہے ان نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہو، جو عبادت اجتماعیت کے ساتھ ہے اس کو اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے، اور جو عبادت تنہائی کی مقصود ہے اس میں جو ہے وہ تنہائی جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ زیادہ افضل اور زیادہ جو ہے وہ قدردانی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خاص راتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دل میں قدر ہے تو ہر رات شب قدر ہے، دل میں قدر ہے تو ہر لمحہ شب قدر ہے، اور انسان کسی بھی وقت اس لمحے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے شریعت میں یہ مزاج بتایا ہے کہ وہاں نیکیاں گنی نہیں جاتی، وہاں نیکیاں تولی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک سبحان ربی الاعلیٰ کا وزن وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگلے کی ہزاروں نفلوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں اخلاص کمال درجے کا تھا، اور اتنا کمال درجے کا اخلاص کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے ایک یا آدھے مد گندم خرچ کرنے کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں اخلاص بہت تھا، للہیت بہت تھی۔
اور اللہ رب العزت کا استحضار بہت زیادہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف دھیان بہت زیادہ تھا۔ تو ہمارے یہاں شریعت میں مقصود یہ ہے کہ جو عبادت بھی ہو اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، اس میں سنت کی پابندی ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر طریقہ کیا ہے۔ جب ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک عمل تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ رب العزت کیا وہ وزنی ہو جائے گا۔ شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بہت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی رمضان کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں ان میں شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور تقریباً پورے مہینے کا رکھتے تھے، اور امت کو بھی اس کی فضیلت بتائیے۔ ہاں آخری جو 28 اور 29 شعبان کا روزہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے منع فرمایا ہے کہ نہ رکھو، کیوں کہ 2 دن آرام کرو تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، رمضان کے لیے مستعد ہو جاؤ، رمضان کے لیے جو ہے وہ بالکل چاق و چوبند ہو جاؤ، تھوڑی قوت حاصل کرو، تھوڑی طاقت حاصل کرو۔ تو اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بہت رکھے۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس مہینے بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ نے کچھ یوں فرمایا عائشہ جس عبادت کی طرف سے لوگ غافل ہو جائیں اس وقت عبادت کرنے کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا اس وقت عبادت کا ثواب بہت ہوتا ہے، یا اس وقت اللہ رب العزت کو عبادت کرنا بہت پسند ہے۔ تو شعبان میں چونکہ انسان غافل ہوتا ہے، کہتا ہے یار بس ابھی نمازیں پڑھیں گے نا، بس ابھی رمضان آنے والا ہے، دیکھنا ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے نماز بھی اور تلاوت بھی۔ تو یہ مہینہ اکثر رمضان کے عصرے میں آدمی غفلت میں گزارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا اجر زیادہ بتلایا ہے جو غفلت کے اوقات میں کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نوافل میں تہجد کی نماز کی فضیلت ساری نفل نمازوں سے زیادہ ہے، کہ وہ لوگوں کی غفلت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو غفلت کے اوقات کی عبادت ہے اس کا وزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کو 1 نیکی ملتی ہے، لیکن یہی چوتھا کلمہ آپ نے اگر بازار میں پڑھ لیا تو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں پر صبح سے شام تک جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہاں پر صبح سے شام تک خیانتیں ہوتی ہیں، دھوکہ ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو دنیا ہی کی طرف توجہ رہتی ہے، دین کی طرف نہیں۔ تو اس غفلت کی جگہ پر جس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا اب اسے 20 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے تو مسجد کے باہر ہی بازار ہے، تو ہم تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنے کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرے آپ، تاکہ بازار کے قریب سے گزرے تو ہمیں 20 لاکھ نیکیاں ہر دفعہ مل جائیں۔ تو غفلت کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ غفلت میں ہوں۔ اسی لیے اگر سردیوں میں جو وضو کرتا ہے تو اس کی نیکی اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عموماً سردی میں پانی استعمال کرتے ہوئے آدمی سردی سے ڈرتا ہے، تو ان اوقات میں اگر کوئی شخص عبادت کے لیے وضو کر رہا ہے تو اب اس کا اجر ثواب بڑھا یا نہیں بڑھا، اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جس وقت طبیعت اور مزاج ہمت نہ کر دے رہی ہو نیکی کرنے کی، اس وقت نیکی کرنا یہ ترازو کے اندر وزنی ہوتا ہے۔ اس لیے وزنی نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے سبحان اللہ الحمدللہ اوپر بھی چلتا رہے، لیکن جو غفلت کی جگہیں ہیں جہاں نیکی کرنا بہت مشکل ہے وہاں پر نیکی کریں، اب اس نیکی کا اجر اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا۔ اسی لیے تو اگر آدمی
چل رہا اور سامنے کوئی غیر محرم آ جائے اور آدمی اپنی نظر نیچے کر لے، اس سے آنکھیں ہٹا لے، دل بھلے چاہ رہا ہو لیکن اس وقت نظر ہٹا لے تو اس کا وزن کتنا نیکی کا، اور اس وقت انسان جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اپنے کو غفلت سے بچا کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور تقریباً پورے مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھتے، لیکن امت کو شعبان کے آخری 28 29ویں روزے کو منع فرمایا۔ اسی روزے کے اندر چونکہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، تو 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق پورے ذخیرے احادیث میں تقریباً 1-2 روایات موجود ہیں، اس لیے اسے بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت کے انداز میں رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، بس اسے سنت سمجھ کے یوں کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور اس میں 15ویں شعبان کا بھی آ جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی مہینے کی چاند کی 13 14 اور 15، تو یہ 15ویں کا روزہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ 2 نیتیں آپ کر لیں، ایک تو شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس میں 15واں آ جاتا تھا، اور دوسری نیت کر لیں کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13 14 15 کو رکھتے تھے اور اس میں 15 آ جاتا ہے، اس نیت سے جو ہے وہ رکھ لیں۔ باقی میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے اندر اپنا کام بھی کرواتا ہے، سنت کے اندر بدعت کی تاثیر، بدعت کی آمیزش لگوائے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا حصہ ملائے، اور اس میں وہ شب برات کی رات کرتا ہے، ادھر پٹاخے چل رہے ہیں، ادھر پھلجھڑیاں ہو رہی ہیں، ادھر کوئی کیا کر رہا ہے، ادھر کوئی غفلتوں میں پڑا ہے۔ پھر جناب اس رات میں حلوہ پکانا ضروری ہوتا ہے بہت سے خاندانوں میں، دیکھیں نا، یہ چیزیں تو نہیں تھی نا۔ اس میں یہ ہوا کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جنت البقیع کے قبرستان میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا تو میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں جب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تھے، تو ایک رات ساری زندگی اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اور اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ اس رات میں جا کر سنت کو کمال درجے میں ادا کریں۔ چونکہ ویسے اگر کوئی ہر سال جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اتنا مذائقہ نہیں، لیکن اب چونکہ قبرستانوں میں خرافات ہو گئی ہیں، وہ تفریح بن گئی ہے، اور جب عبادت تفریح بن جائے تو ایسی جگہوں سے پھر آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، پھر اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ تفریح اور پکنک پوائنٹ بن گئے۔ میں نے صبح بھی یہ بات کی کہ آپ دیکھیں نا کتنی بری بات ہے کہ مستورات عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچوں کو تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، جیسے کوئی پکنک پوائنٹ پہ بچوں کو تیار کر کے لے کے جا رہے ہوں، اور مستورات کا پردہ نہیں ہے، وہاں بد نظریاں ہو رہی ہیں، خرافات الگ ہیں، ادھر برگر والے نے الگ ٹھیا لگایا ہوا ہوتا ہے، پیٹس والے نے الگ، پاپڑ والا الگ پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے قبرستان میں نہیں سی ویو میں آئے ہوئے یا کسی پکنک پوائنٹ کے اوپر آئے ہوئے۔ تو اب یہ غفلت کے اوقات ہو گئے، اور یہ غفلت کے انداز میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اب یہ کہاں سے عبادت رہے گی؟ وہاں پر تو اتنی زیادہ خرافات، حالانکہ قبرستان میں کھا رہے ہیں، وہاں پر ہنس رہے ہیں۔ قبرستان میں کھانا اور ہنسنا، ڈر ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو، خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے قبرستان کے اندر کھانا، قبرستان کے اندر قہقہے لگانا، ہنسنا، یہ سارے امور ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اب اس نے حلوہ بنوانا ضرور شروع کیا کہ جی حلوہ پکائیں۔ کیوں؟ کہ بہت سی جگہوں پر اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں،
گھروں میں، اور اگر ان کے لیے کچھ پکایا ہوا نہ ہو تو وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سال میں روح ایک ہی دفعہ کھانے آتی ہے گھر پہ، اور وہ بھی حلوہ کھانے آتی ہے، اور روح آتی ہے یہ دیکھا کس نے، یہ بتایا کس نے، یہ تو بن دیکھی چیزیں، اور بن دیکھی چیزیں تو نبی کے بتانے سے آدمی عمل کرتا ہے۔ کسی کا کشف یہ کوئی حجت اور دین ہے ہی نہیں۔ اور صاحب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من یعتقد ان ارواح مشائخنا حاضرۃ یکفر، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی اور بزرگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا، ایک مولوی کو لوگ کبھی مرغی بیچتے تھے، کبھی ٹکے بیچتے، کبھی بریانی، کچھ دن ایک دو دن سے محلے والوں نے دال وال ساگ بیچنا شروع کر دی۔ تو جب وہ دو تین آدمی ساگ لے کر آئے نا، دیکھا تو مولوی صاحب ڈنڈے سے کوئی یہاں مار رہا ہے، کوئی یہاں، کسی کو یہاں مار رہے ہو۔ تو حیران ہے مولوی صاحب کس کو مار رہے ہو؟ کہہ رہے تمہاری روحیں حملہ کر رہی ہیں، ناراض ہیں، کہتی ہیں ہم دال وال نہیں کھاتے، ہم یہ ساگ واگ نہیں کھائیں گے، چنانچہ اس لیے ان کو بھگا رہا ہوں، یہ حملہ نہ کرے مجھ پر۔ پھر لوگوں نے جو ہے وہ تکے شکے اور بریانیاں شریانیاں لانا شروع کر دی۔ اس قسم کے بدبخت مولویوں نے باقی علماء کو بھی بدنام کیا ہے۔ یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ صرف داڑھی رکھ کے اور رومال والے یوں کر کے اور سب لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے چکر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور وہ اگر کچھ پکا ہوا نہ ہو تو ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ کسی قسم کے ایسے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ تو عبادت کو عبادت ہی کے انداز میں اپنائیں، عبادت کو عبادت کے انداز ہی میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہوں اور اس میں شیطان کا حصہ ملا کر اپنی نیکیاں خراب کر دیں۔ اور یہ آج کل بدعت کا مزاج بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو بدعت میں لوگ پڑے ہوئے، اذان کے ساتھ ٹکڑے لگا کے سارا اذان کا ثواب ختم کر دی۔ اب ہاتھ ملانا یوں سنت ہے، لیکن ساتھ میں یوں گھما کے انگوٹھے بھی پکڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، سنت کے ساتھ اپنا حصہ ملا دیا، اب یہ چیز غلط ہو گئی۔ قبرستان میں جاتے ہوئے یہ عمل مستحب ہے، السلام علیکم علی القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون نحن بالاثر۔ لیکن اب بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو اگر دو چار قبریں رشتہ داروں کی، اس کے کتبے کے اوپر ہاتھ لگا کر سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے ایک ساتھی کو کتبے کے پیچھے بیٹھ جائے، جیسے ہی ہاتھ کرے نا پیچھے سے یوں پکڑ کے کھینچ لو، پھر آئندہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اب یوں کرنا کہ جی السلام علیکم السلام علیکم، جیسے وہ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جس شخص، اصل میں مسئلہ یہ ہے، جس کو بدعت کا چسکا لگ جائے نا، اس کو سنت میں مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ سونے کی اینٹ ہو، سونے کی چاندی کی اینٹیں ہوں اور خوبصورت سونے اور چاندی کا محل بنا ہوا ہو، لیکن مکڑی وہاں بھی جالا بنا کے رہے گی۔ اس کو سونے کی اینٹ اور سونے کی کیا کہتے ہیں، چاندی کی اینٹ کی قدر و قیمت کا کیا پتہ۔ اس لیے جس کو بدعت کا چسکا لگ جائے، اس کو سنت کی اہمیت کا کیا پتہ کہ سنت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقوں میں نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، فرماتا ہے اللہ کے نبی مجھے دین سکھا دیں۔ اللہ کے نبی انہوں نے کچھ دین کی باتیں سکھائیں، فرمایا واللہ لا ازید علی شیء ولا انقص، اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا ہے اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا۔ جب یہ شخص چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس دیہاتی کو دیکھ لے کہ اس نے میری بات پر اتنا اعتماد کیا ہے۔ اس لیے بھائی صحابہ کے مزاج کو سمجھو، وہ سنت سے ہٹے ہوئے ذرا سا بھی کام نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی حصہ نہ ملائیں، ساری عبادت کا ستیہ ناس ہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی کیسی، دیکھیں نا
اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، یہیں پر ختم ہوتی ہے نا، اب حد باندھی، بس اتنا ہی ہے، اب آگے آپ اذان میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں بول سکتے۔ لیکن بہت سی جگہوں پر اب دیکھا ہے، چونکہ عادت ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ملانا ہے، کیونکہ حضور نے جو بتا دیا اس پر ہمیں اکتفا نہیں ہے۔ وہ اذان کا لا الہ الا اللہ تو زور سے ہوگا، لیکن ہلکا سے اسپیکر میں ہی محمد الرسول اللہ بھی سنائی دے رہا ہوگا، کیونکہ وہ پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں پوری بات نہیں کہہ کے گئے، چنانچہ جو رہ گیا اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو دین میں اضافہ کرے، حد کے آگے جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، کچھ رہ گیا تھا اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ یہ تو بندوں کو چیک کرنے کے لیے سے کیا گیا ہے، یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پہ چلتے ہیں؟ کس کا دل نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ بولے؟ ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہ کرے، مسلمان نہیں ہے، جہنم میں جائے گا وہ۔ لیکن یہاں بتایا یوں کرنا ہے بس، تاکہ تمہیں چیک کیا جائے۔ تم روزانہ نفلیں پڑھتے ہو شراب کی، لیکن عید والے دن دل چاہ بھی رہا ہے تو منع کر دیا کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، حرام ہے۔ آپ کی عادت ہے وقت پر نماز پڑھنے کی، لیکن حج کے دنوں میں منع کر دیا۔ عرفات میں مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، مغرب تم نے نہیں پڑھنی، جاؤ اب بغیر پڑھے مینا میں جاؤ اور وہاں جا کر عشاء کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو، تاکہ چیک کرنا یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا ہماری خواہش پہ چلتے ہیں۔ اس لیے اس مزاج کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں نا، ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سورت توبہ سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دیکھیں آج جو بدعت میں پڑھتے ہیں نا، جب منع کریں ابے بھائی کیا ہو گیا یار، دین ہی کا بھائی اللہ کا نام ہی لیا ہے نا، نیکی کی ہے نا، کون سا گناہ کیا ہے، پڑھو نا پھر بسم اللہ سورت توبہ سے پہلے۔ سنت کے چھوڑنے والے کہیں گے پڑھو بسم اللہ بھی تو نیکی ہے، لیکن نہیں، پتہ یہ چلتا ہے جس موقع پر جو کام نبی نے کیا اس موقع پہ وہ کام کرنا سنت ہے، اور کسی موقع پر کوئی کام نبی نے نہیں کیا اس موقع پہ وہ کام نہ کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اب دیکھیں تسبیحات فاطمی، اللہ کے نبی نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ اچھا ایک بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے 33 بار کیا مشکل ہے یار، زیادہ پڑھا کروں گا۔ وہ 200 بار پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان لگا ہے، ہر عمل والوں کے الگ جھنڈا ہے، بھائی نماز والے اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں، بھائی فلاں اس جھنڈے کی۔ تو ایک جھنڈا لگتا ہے تسبیحات فاطمی والوں کا، کہ جو نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھتا ہے وہ اس جھنڈے کے نیچے، اور ایک فرشتہ لسٹ لے کے نام پکار رہا ہوتا ہے، فلاں بن فلاں آ جائے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں میں آسرے میں بیٹھا ہوں بھی میرا نام آئے گا آئے گا، اتنے میں فرشتوں نے جس کا نام لینا تھا لے لیا اور اس کے بعد فائل بند کر دی۔ تو میں نے آ کے فرشتے سے کہا بھائی میں بھی تو پڑھتا ہوں، میرا نام کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف 33 اور 34 بار پڑھنے والوں کے لیے جھنڈا ہے، یہ جھنڈا صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ تم تو اس سے ہٹ کے آگے پڑھتے تھے، اور اوقات میں آپ 1000 بار پڑھیں، لیکن نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی کی نیت سے جب پڑھیں تو جو تعداد میرے نبی نے بتائی ہے بس اتنی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ بھلے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لیکن تسبیحات فاطمی کے نام سے جتنا نبی نے بتایا اتنا کریں۔ اس لیے جس عمل کے تعداد نبی بتا دیں اس میں تعداد کا خاص خیال رکھنے کی کوشش ہو۔ کہ بعض دفعہ مجھے بہت سخت یہ سوال لگتا ہے جو آ کے کہتے ہیں حضرت اگر زیادہ پڑھ لیں تو پڑھو، پھر 1,00,000 مرتبہ پڑھو، لیکن نبی نے جو بتایا اور تعداد مختص کی تو کوئی راز تو ہے نا اس میں۔
جمعے والے دن 80 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عصر کے بعد پڑھ. یہ 80 بار جو نبی نے عدد بتائیں، کوئی اس کی کوئی راز تو ہوگا نا. آگے پوچھیں گے حضرت اگر 100 بار پڑھ لیا تو بھائی جتنا نبی نے بتایا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر فجر اور مغرب کے بعد اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا ہے. تو اس میں کوئی راز ہوگا؟ اور میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، یہ کچھ معاملات کھولنے کے وظیفے ہوتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے تعداد بتائیں. اب ایک کمرے میں تالا لگا ہوا ہے نا، اور اس میں 2 دانتوں والی چابی لگتی ہے. آپ 4 دانتوں والی لے آئے ہیں تو چابی نا، لیکن تالا کھول کے دکھاؤ. وہ کھلے گا تو انہی 2 دندان والی چابی سے. یا کسی تالے میں 3 دانتوں والی چابی لگتی ہے تو اس میں 3 دانتوں لاؤ، 4 دانتوں والی لگاؤ، کھول کے دکھاؤ. یہ ہمارے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہوں گے جس کے اندر اس تالے میں اسی تعداد کے مطابق دندان والی یہ وظیفے کی چابی لگتی ہوگی، جبھی نبی نے تعداد وہی بتائی ہے. اور ہم زیادہ کے چکر میں وہ جناب اب چابی تو ٹھیک ہے مل گئی، لیکن اب تالا کھول کے دکھاؤ، وہ معاملات حل کر کے دکھاؤ. تو باقی اوقات میں آپ بھلے وظیفہ، لیکن جس موقع پر اللہ کے نبی نے اگر کسی تعداد کو مختص کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، لہذا اس میں اسی تعداد کو ملوز خاطر رکھا جائے. تو یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ جتنا نبی نے بتایا بس، اس سے آگے وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو جیسے میں نے سورۃ توبہ کا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی ہے، ثواب ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر. نبی نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر دم کٹا رہتا ہے، لیکن سورۃ توبہ سے پہلے نبی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ہم بھی نہیں پڑھیں گے. اب جو پڑھے گا وہ سنت کا چھوڑنے والا ہوگا. ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں. آپ درزی کو کپڑا دیں اور کہیں یار یہ آستین اتنی ہونی چاہیے، دامن اتنا ہونا چاہیے، یہ فٹنگ اتنی، کپڑا زیادہ ہو. درزی کہے یار باقی درزی تو کپڑا چھپڑ کر دیتے ہیں، میں نہیں، میں تو ایماندار ہوں، اللہ کو راضی کروں گا. بھائی اب بچ ہی رہا ہے کپڑا تو چلو، اس نے اتنا کہا تھا میں ذرا اتنا بنا دیتا ہوں، اس نے قمیض کہا تھا اتنی تو میں جو ہے نا ذرا 42 کے بجائے 46 کر لیتا ہوں، اس نے فٹنگ بتائی تھی 25. بھائی کپڑا بچ رہا ہے یار، میں نہیں چھپاؤں گا، میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ مجھے جنت عطا فرما. میں تو اخلاص کے ساتھ اس کپڑے کو 25 کی فٹنگ کے بجائے میں 30 کر دیتا ہوں، تاکہ بھائی جس کا ہے حق اسی کو ملے. اب اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کی قائم کردہ حد سے یہ تجاوز کر کے گیا ہے. جب آپ کپڑے لینے کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے، آپ کہیں گے میں نے جبے کا نہیں کہا تھا امام صاحب کے لیے، اپنی قمیض کا کہا تھا. وہ چاہے لاکھوں دلیلیں دیں، آپ کے جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا یار یہاں تک، تو آگے گیا کیوں بھائی؟ ساری ستیہ ناز کر کے رکھ دی، ایسی کی تیسی کر دی میرے کپڑوں کی. صبح عید کی نماز پڑھنی ہے، میں یہ ملنگ بن کے جاؤں گا کیا؟ میں نے کوئی اس کے اندر آٹے کی بوریاں تھوڑی چھپا کے لے کے جانی ہے جو تو اتنا بڑا کر کے چھوڑ دے. آپ اسے 10 باتیں سنائیں گے، وہ جتنا اخلاص بتائے، وہ جتنے اپنی ایمانداری بتائے، آپ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ اور رسول نے بھی ایک حد قائم کی ہے، اس حد سے آگے جو بڑھنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس میں جتنا اخلاص نظر آ رہا ہو، چاہے اس کی جتنی نیت صاف ہو، جب آپ کی قائم کردہ حد کو کوئی توڑے آپ برداشت نہیں کرتے. اللہ اور رسول کی حد قائم کردہ ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کرے، اللہ اور رسول بھی اس کو پسند نہیں کرتے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی جتنا میرے نبی نے بتایا میرے لیے کافی ہے، اور اسی میں میری کامیابی ہے. تو یہ راتیں جو عبادت کی ہوتی ہیں، اس میں ہم اپنی طرف سے یہ معاملات کر کے، اب آتش بازیاں ہو رہی ہیں، پھل جڑیاں، بچوں کو سختی سے منع کریں،
خبردار جو انہیں آتش بازی اور پٹاخوں کے لیے پیسے دیں۔ یہ 15ویں شعبان شیعہ کہتے ہیں ہمارے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، وہ اس پیدائش کی خوشی میں وہ آتش بازیاں کرتے ہیں، وہ پٹاخے شٹاخے کرتے ہیں، اور وہ ساری یہ سنی قوم بھی ان چکروں میں پڑی اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے اس کے اصل کیا ہے اور تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ اور من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سختی سے اپنے بچوں کو بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں سختی کرنی پڑتی ہے، وہاں نظر انداز ہے، چھوڑ یار بچے کرنے دے، نہیں، یہ معاملہ عقیدے کا ہے، دین کا ہے، صحابہ دشمن سے مشابہت کا ہے، وہاں سختی کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ خرافات یہاں پر یہ سلسلے ہماری ساری عبادتیں دیکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی عبادت میں شیطان کا حصہ نہ ملانے دیا جائے، اور شیطان کا حصہ نہ ملائیں۔ اور اس کا یہ ہے شیطان کا حصہ کہ اس میں اپنی طرف سے چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دی جائیں اور اپنی طرف سے منمانی چیزیں ڈال دی جائیں جس کا شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں اور شریعت نے اس کی کوئی ترغیب ہی نہیں دی۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ایک اور بات، ابھی جو رمضان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو ابھی میسج آنا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کی پہلی خوشخبری سنائے اور پہلے خبر سنا دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ میسج چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر میسج کو آگے فارورڈ بھی نہ کیا کریں۔ بعض دفعہ ہمارے پاس تو آتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور استغفار کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے منسوب کر کے جھوٹی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ مستند علماء کی طرف سے آپ کے پاس اگر کوئی ایسی حدیث کا میسج آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اسے آپ فارورڈ کریں، لیکن ادھر ادھر سے پوسٹیں بنا کر رنگین اسٹائل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہیں اتنی باتیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو چنانچہ یہ اس طرح منسوب جو ہے وہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کی خوشخبری پہلے سنائے گا اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہوگی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم